ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 بیان کی ہے. اس میں اللہ کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر اس اصول کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس کی وجہ سے ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور ہمارا ادارہ مضبوط بن سکتا ہے. اللہ کریم نے ایسا اصول ذکر کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لائے، کوئی بات لائے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. انسان کو کان کا اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایرا غیرا جو بھی کوئی خبر لے کر آ جائے انسان اس پر یقین کر لے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی غیر سکہ شخص، قابل اعتماد شخص نہیں ہے، آپ کے نظر میں وہ اعتبار والا نہیں ہے، آپ کو اس کے حالات معلوم نہیں ہیں، آپ کا اس سے کبھی واسطہ پڑا نہیں ہے، اور وہ کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو خبر کی اور خبر دینے والے کی تحقیق کریں، معلومات کریں کہ یہ کسی دوست کی وجہ سے تو میرے پاس آ کر یہ بات نہیں کر رہا، فلاں شخص کے حوالے سے یہ مجھے اور اس کو لڑوانا تو نہیں چاہتا. فتبینوا، تو آپ اس کی تحقیق کریں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر آپ نے اس کی خبر پر یقین کر لیا تو آپ پہنچ جائیں گے دوسرے شخص کے لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کر لیں. آپ جب جلد بازی کریں گے، جوش میں آ جائیں گے کہ میرے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، اب آپ جوش میں آ جائیں گے. اب جوش میں آنے کے بعد آپ کوئی ایسا کام کر لیں گے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اب آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا، آپ نے اس کی نوکری کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو معصوم تھا، میرے ساتھ تو کھیل ہو گیا، مجھے تو اسی بندے نے دھوکہ دے دیا جس پر میں نے اعتماد کیا تھا. اب آپ کو کیا ہوگا؟ ندامت ہوگی، افسوس ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ندامت سے پہلے، افسوس سے پہلے اپنی عادت بنا لو، اپنی طبیعت بنا لو کہ جب بھی کوئی خبر آئے، ہاں یا تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار یہ شخص تحقیق کے بعد بولتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، فلاں فلاں موقع پر ہم نے اس کو آزمایا ہے، بندہ سچا ہے، سچا بندہ ہے، اس کی بات مان لو. لیکن اگر اس کی سچائی آپ کے سامنے ثابت نہیں ہے
تو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ بنو مستلق کا ایک سردار تھا حضرت حارث، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے زکوٰۃ کی بات رکھی کہ اسلام کی بنیاد میں سے زکوٰۃ بھی ہے، وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ اس نے بات تسلیم کر لی۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا، اپنے خاندان میں جاؤں گا، وہاں بھی میں لوگوں کو دعوت دوں گا اسلام کی، اور جو اسلام قبول کرے گا اس کو زکوٰۃ کی بھی دعوت دوں گا، تو میں زکوٰۃ جمع کر لوں گا، آپ فلاں موقع پر کسی کو بھیج دینا، میں زکوٰۃ اس کے حوالے کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا اس پر اتفاق ہو گیا، وہ چلے گئے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے زکوٰۃ کی دعوت دی، لوگوں نے بات مان لی، جب وقت آیا انہوں نے سب سے زکوٰۃ جمع کی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آ جاؤ۔ اچھا، حضرت ولید اور بنو مستلق، حضرت حارث، زمانے جاہلیت میں ان میں لڑائی ہوتی تھی، ان میں دشمنیاں تھیں۔ جب یہ چل پڑے ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ حضرت ولید آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ یہ تو وہی ہے جن سے ہماری دشمنی کی، لیکن اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ایک ہو گئے ہیں۔ تو حضرت حارث نے اپنے سرداروں کو جمع کیا، گھوڑوں کو جمع کیا کہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، استقبال تک بات آ گئی کہ سب کو جمع کیا کہ حضرت ولید آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں تاکہ زمانہ جاہلیہ کا جو دکھ حسد ہے وہ ہم سے نکل جائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حارث نے دیکھا کہ وہ وقت تو آ گیا کہ آپ کی طرف سے بندہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا ابھی تک، کہیں اللہ کے رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے سرداروں کو جمع کیا کہ چلے۔ یہ دو باتیں آئی ہیں سامنے۔ اچھا، وہاں سے حضرت ولید نے جب پہنچنے کے قریب ہوئے، حضرت ولید نے دیکھا کہ یہ تو سارے سردار اور یہ سب قافلہ جس طرح سب جمع ہو کے زمانے جاہلیت میں لیے کہ زمانے جاہلیت کے موقع پہ لڑائی کے لیے آتے تھے، کس طرح یہ سارا جھمکانا جمع ہو۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دے، یہ میرے کو مارنے کے لیے نہیں آ رہے ہو۔ وہ وہیں سے واپس چلے گئے، وہ وہیں سے واپس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے تو زکوٰۃ بھی نہیں دی اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا لشکر کے ساتھ بھیجا کہ آپ جاؤ ہماری طرف سے ان کے پاس۔ حضرت خالد جب چل پڑے اور آگے سے وہ آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت حارث نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کا ہی حساب کتاب کرنے آ رہے تھے، آپ کی تحقیق کرنے آ رہے تھے۔ کس لیے؟ کہا آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا، بلکہ ہماری اطلاع تو یہ ہوئی کہ حضرت ولید آ رہے ہیں، تو ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ مگر جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ آدھے راستے سے ہی نکل گئے، ہم سمجھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلا لیا، کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ تو پھر وہ جب گئے اور ساری بات
آپ علیہ السلام کے سامنے آئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک خاص اہم مسئلہ ہے، خاص اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں، کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا، نازل تو ہوئی ہے آیات اس واقعے کے موقع پر، مگر اس آیت میں فاسق کا لفظ آیا ہے، کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ لہذا اس آیات کو لے کر ہم صحابہ پر تبصرہ شروع کر دیں تو یہ ناجائز ہے۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے حوالے سے؟ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، خطا نہیں ہو سکتی۔ صحابہ جو ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، مگر صحابہ عادل تھے، صحابہ معصوم نہیں ہے مگر صحابہ عادل ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی رسول جب وہ اللہ کے پاس پہنچا ہے، جب اس کی موت ہوئی ہے، وہ حالت ایمان میں ہوئی ہے اور پاکی کی حالت میں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کی طبیعت شریعت بن گئی تھی۔ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کو اس وقت تک سکون نہیں آیا جب تک اس غلطی کا ازالہ نہیں ہے۔ واقعات موجود ہیں، آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، استوانِ توبہ آپ نے دیکھا ہو ریاض الجنت میں، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ ایک غلطی ہوئی، اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے نہیں کھولیں۔ اسی طرح ایک صحابی سے غلطی ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچ گئے کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، مجھے صاف کریں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ پر حد جاری کریں تاکہ میں اللہ کے ہاں جب پہنچوں تو پاک اور صاف حالت میں پہنچوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے غلطی ہو سکتی ہے، چند صحابہ سے ہوئی ہے غلطیاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس غلطی کا ازالہ کر دیا تھا۔ اللہ کے ہاں جب وہ پہنچے ہیں پاک اور صاف حالت میں پہنچے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کی دلیل یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ہر صحابی رسول کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا۔ اللہ کب رضا کا پروانہ عطا کرتے ہیں؟ جب اللہ کے علم میں موجود ہو کہ یہ شخص، یہ جماعت حالت ایمان میں ان پر موت آنے والی، جس کے جو ایمان پر نہیں مرے گا اس کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضا اسی صورت میں ملے گی جب انسان کی موت حالت ایمان پر آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ عطا کیا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ عطا کیا، اولئک هم المفلحون کا پروانہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو ہی چھوڑ کر اللہ نے اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈالا۔ آج جو ہمارے پاس نماز ہے، قرآن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ ہمیں کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے پہنچا ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیں، آپ مسلم شریف اٹھائیں، آپ ترمذی، نسائی، حدیث کی جو بھی کتابیں اٹھائیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی چلتے کیسے تھے،
میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے، میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی گھر میں کیسا برتاؤ رکھتے تھے، تو آپ کو یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے واسطے سے ملے۔ کسی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی حدیث میں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی حدیث میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی حدیث میں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو صحابہ کے لیے، اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اگر آج صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اگر صحابہ سے غلطی ہو گئی اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی معافی ہو گئی، اب ہم گناہ کی نسبت ان کی طرف کریں اور قیامت تک ان کو لے کر شروع ہو جائیں تو یہ ناانصافی ہوگی، یہ انصاف کے بھی خلاف ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ایمان، اس میں اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی غیر سکہ بندہ آپ کے پاس کوئی بات لائے تو اس کی تحقیق کریں، تحقیق کے بغیر آگے بات نہ کریں، فیصلہ نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ نمبر 2، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ کوئی بات آ گئی یک طرفہ فیصلہ شروع کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کریں۔ اور چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو جلد بازی نہ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، ہمارا خاندان بھی مضبوط ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے، آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ کا بھائی یہ کر رہا ہے، آپ کا ابا یہ کر رہا ہے، ہم بدگمانیاں لے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہیں سے تو خاندان خراب ہوتے ہیں، یہیں سے تو دوستیاں خراب ہوتی ہیں، یہیں سے تو ادارے خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس ایک اصول کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔